الأجل مولا مولا. پیارے بچوں، 20 جمادی الثانی یہ پرمسرت تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس دن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی. آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابا پیغمبر اسلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کی مادر گرامی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں. پیارے بچوں، یقین جانیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت ساری کائنات میں یا تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے، یا اس کا رسول جانتا ہے، یا اس کا ولی جانتا ہے. عظمت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بیان کرنے کے لیے صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ بی بی جوانان جنت کے سردار یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی ماں ہیں، اور امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شریک حیات ہیں. روایتوں میں شہزادی کے کئی القاب بیان کیے گئے ہیں، جیسے زہرا، بطول، رازیہ، مرضیہ، طاہرہ، صدیقہ، مبارکہ وغیرہ وغیرہ. بی بی کا ہر ایک لقب عظمتوں کا سمندر ہے. آپ کا ایک لقب سیدۃ النساء العالمین بھی ہے، جو ہم اکثر زیارتوں میں پڑھتے ہیں. اس کے معنی ہیں تمام عالمین کی عورتوں کی سردار. اور قرآن تو بی بی کی شان میں قصیدے پڑھتے نظر آتا ہے. بے شمار آیتیں بی بی کی شان میں نازل ہوئی ہیں. مثال کے طور پر آیت مباہلہ میں بی بی کا تذکرہ ہے، آیت تطہیر میں بھی بی بی کا تذکرہ ہے. پورا کا پورا سورہ کوثر بی بی کی شان میں نازل ہوا ہے. سورہ قدر کی آیتوں میں بھی شہزادی کا تذکرہ ہے. سورہ دہر کی آیتوں میں انہی کا تذکرہ ہے. جس کے دروازے سے کوئی سائل، کوئی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں گیا وہ در زہرا ہے. جس کے دروازے پہ رضوان جنت خیاط یعنی درزی بن کر آئے وہ در زہرا ہے. جس کے دروازے پہ جبرائیل بھی بغیر اجازت نہ داخل ہو وہ در زہرا ہے. ایک جملے میں کہا جائے جس در پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ در زہرا ہے. آئیے در زہرا پہ نازل ہونے والی ایسی ہی آیات کے ذیل میں ایک واقعہ آپ حضرات کو سناتے ہیں. سورہ دہر کی یہ آیات ہیں جن کی شان نزول میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے. ایک مرتبہ کچھ ایسا ہوا کہ سارا دن گزر گیا اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اپنے نانا سے ملاقات کرنے نہیں پہنچے. پیغمبر اسلام بہت بے چین ہو گئے کہ نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے کہ سارا دن نکل گیا اور میرے بچے نہیں آئے. اور اسی اضطراب کی حالت میں آپ رات کے وقت حضرت علی علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے اور دروازے پر سلام کیا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اے علی و فاطمہ، تم پر سلام ہو. کیا میں اپنے بچوں سے ملنے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ جیسے ہی امیر المؤمنین نے اپنے بھائی کی آواز سنی، آپ نے فوراً سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ گھر آپ ہی کا ہے، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں، آپ اندر تشریف لے آئیں. پیغمبر اسلام گھر میں داخل ہوئے. آن حضرت کی نگاہیں اپنے نواسوں کے دیدار کے لیے بے چین تھیں، لیکن اس بے چینی میں اور اضافہ ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ دونوں نواسے شدید بخار میں مبتلا ہیں اور کمزوری کے عالم میں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. آپ فوراً اپنے نواسوں کے قریب پہنچے. ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. آپ اپنے دونوں نواسوں کو پیار کرنے لگے اور چہرے پر بوسہ دینے لگے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے کہا، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، اللہ تم دونوں کو تمام آفتوں سے محفوظ رکھے. دونوں نواسے اپنے نانا سے لپٹ گئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے علی، تم اللہ کی خوشنودی کے لیے نظر کیوں نہیں مان لیتے تاکہ میرے یہ دونوں نور نظر شفا یاب ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں. مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا، درست فرمایا یا رسول اللہ، اگر اللہ میرے بیٹوں کو شفا عطا کرے گا تو میں خوشنودی پروردگار میں 3 روزے رکھوں گا. مولا علی علیہ السلام کا یہ کہنا ہی تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی نظر مانی کہ وہ بھی 3 روزے رکھیں گی. امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے اسی ذوف کی حالت میں اپنے نانا سے فرمایا کہ وہ بھی 3 روزے رکھیں گے.
یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حسنین علیہ السلام کی جانب جھکے اور ان کے رخساروں اور لبوں کو چومنے لگے۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہ جو کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز خاص تھیں، انہوں نے بھی نظر مان لی کہ اگر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام بخار سے شفا پائیں گے تو وہ بھی 3 روزے رکھیں گی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دونوں چاند صحت مند ہو گئے اور نظر کو پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ اگلے ہی دن تمام گھر والوں نے روزہ رکھا اور مغرب سے کچھ وقت پہلے جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور جناب فضہ سلام اللہ علیہ افطار کی تیاری کرنے کے لیے آمادہ ہوئیں۔ گھر میں بہت ہی کم مقدار میں گندم تھا جسے پہلے چکی میں پیسنا تھا اور پھر اس کی روٹیاں بنانی تھیں۔ دونوں بیویوں نے مل کر 5 روٹیاں تیار کیں۔ افطار کے وقت دسترخوان بچھایا گیا اور 5 روٹیاں رکھ دی گئیں اور کوزے میں پانی رکھا گیا۔ سب بیٹھ کر مولا علی علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ وہ مسجد سے آ جائیں تو افطار کیا جائے۔ کچھ دیر بعد مولا علی علیہ السلام گھر میں وارد ہوئے اور افطار کے لیے آمادہ ہوئے۔ سب کے حصے میں 1 روٹی رکھ دی گئی۔ جیسے ہی گھر والوں نے پہلا لقمہ اٹھایا تھا کہ دروازے پر کسی نے آواز دی، اہل بیت محمد، آپ حضرات پہ سلام ہو۔ میں ایک فقیر و مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، میرے لیے کچھ کھانے کو عطا کیجیے اور اللہ آپ حضرات کو جنت کے کھانے سے نوازے۔ میں بھوکا ہوں، میری مدد کیجیے۔ اس نے اپنی گزارش ختم بھی نہ کی تھی، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے حصے کی روٹی اس مسکین کو عطا کر دی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی اپنی روٹی اس مسکین کو دے دی۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی روٹیاں اس مسکین کو دے دیں، یہاں تک کہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے بھی اپنی روٹی دے دی اور وہ مسکین خوش ہو کر دعائیں دیتا ہوا در زہرا سے چلا گیا۔ دسترخوان پر صرف پانی موجود تھا، لہٰذا گھر والوں نے پانی سے افطار کیا، خدا کا شکر ادا کیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ رات عبادت میں گزری اور جب سورج کی شعاعیں پھیلیں تو اہل بیت اطہار کا دوسرا روزہ تھا۔ افطار کے لیے دوسرے دن بھی 5 روٹیاں تیار کی گئیں۔ حسب معمول مولا علی مغرب کی نماز کے بعد تشریف لائے۔ سب افطار کرنے دسترخوان پر بیٹھے ہی تھے کہ کسی نے آواز دی، اے خاندان رسالت کے چشم و چراغ، اے یتیموں کے حقیقی وارث، آپ پر سلام۔ میں ایک یتیم ہوں، کئی دنوں کا بھوکا ہوں، میری مدد کیجیے۔ اللہ گواہ ہے، میں اس در پہ کھڑا ہوں جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، میری مدد کیجیے۔ لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ اس یتیم کے ہاتھ میں 5 روٹیاں تھیں اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ آپ حضرات بالکل ٹھیک سمجھے۔ دوسرے دن بھی گھر والوں نے اپنی اپنی روٹیاں اس یتیم کو عطا کر دیں۔ روزداروں نے ایک بار پھر صرف پانی سے افطار کیا، خدا کا شکر ادا کیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تیسرے دن کا روزہ نظر پوری کرنے کا آخری روزہ تھا۔ گھر والوں پر کمزوری کے آثار نمودار تھے، بچوں کی حالت لاغر ہو رہی تھی، مگر خوشنودی پروردگار میں عبادتوں میں کوئی کمی نہ تھی۔ گھر والوں کا مونس و مددگار صرف اور صرف خداوند عالم تھا، جس نے ان حضرات کو 3 دن روزے رکھنے کی قوت بخشی۔ تیسرا دن ڈھلا اور آج بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے روٹیاں تیار کیں اور افطار کے لیے آمادہ ہو گئے، یہاں تک کہ مولا علی علیہ السلام بھی آ گئے۔ ابھی سب نے افطار کے لیے روٹی کا لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ ایک آواز بلند ہوئی، اے آل رسول، آپ حضرات پر میرا سلام۔ میں اسیر ہوں، قیدی ہوں، بھوک کی شدت سے بے حال ہوں، کچھ عطا کیجئے کہ میں سیر و سیراب ہو جاؤں۔ اس در کے علاوہ میرے لیے کہیں اما نہیں، میری مدد کیجئے۔ ہونٹوں تک پہنچتے لقمے رک گئے۔ خاندان عصمت کے ہر فرد نے ایک بار پھر اپنی اپنی حصے کی روٹیاں دروازے پر آئے اسیر کو دے دیں اور پانی سے افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں کلیجے کے ٹکڑوں کی طرف دیکھا۔ دونوں بچے
بے حد کمزور دکھ رہے تھے، لاغر ہو چکے تھے۔ گلدستہ امامت کے پھول مرجھائے نظر آ رہے تھے۔ امیر المؤمنین کا دل بھر آیا۔ انہوں نے کہا، چلو تمہارے نانا سے ملنے چلتے ہیں، نانا کی زیارت سے یقیناً تمہیں تسکین ملے گی۔ مولا علی علیہ السلام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے بچوں کی بھوک کی شدت دیکھی، ان کی کمزوری دیکھی۔ دونوں بچے ضعف کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر پیغمبر غمزدہ ہو گئے، آنکھیں نم ہو گئیں، بچوں کو گلے سے لگایا، پھر کہنے لگے، میں اپنے بچوں کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اے میرے پروردگار، گواہ رہنا کہ تیرے رسول کے گھر والے اتنی مصیبتیں اور سختیاں اٹھا رہے تھے صرف اور صرف تیری خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر بچوں سے فرمایا، آؤ چلیں، میں اپنے لخت جگر فاطمہ سے ملنا چاہتا ہوں، چلو چل کر دیکھیں میری بیٹی کس حال میں ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہنچے اور ان کے حجرے میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ بے حد کمزور نظر آ رہی ہیں، نماز اور تلاوت قرآن میں مصروف ہیں۔ اپنی بیٹی کو خستہ تن دیکھ کر رسول کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، لیکن خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس حال میں بھی عبادت کی قوت عطا کی۔ ابھی سجدہ شکر ادا بھی نہ ہو پایا تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر جنت کی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ دروازے پہ کوئی اور نہیں، جناب جبرائیل موجود تھے جو اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ اجازت ملتے ہی پیغمبر کی خدمت میں جناب جبرائیل نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی ایسے اہل بیت پانے کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہے اور یہ سورہ نازل کر رہا ہے جو آپ کے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہے۔ نور کے پیکر کے گھر میں نور الہی قرآنی آیات گونج رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے رسول اور آل رسول پر احسان یہ تھا کہ نہ اب کوئی بھوک سے پریشان تھا، نہ کسی قسم کی کوئی کمزوری تھی اور نہ کوئی ضعف کا اثر۔ سیدہ کے گھر میں ایک بار پھر خوشی کا ماحول آ گیا اور اہل بیت اطہار خدا کی رضامندی میں مسرور ہو گئے۔ سب مل کر دوبارہ عبادت پروردگار میں مشغول ہو گئے۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد